اچھا ایک سوال ہے، ماں کے بغیر زندگی کیسی ہوتی ہے؟ ہائے یہ سوال نہ پوچھیں، ماں کے بغیر زندگی کچھ نہیں ہوتی۔ پریوار بہت ضروری ہے بھائی، کچھ بھی ہو جائے جب آپ پہ کوئی مصیبت بنتی ہے تو آپ کے بھائی بہن ہی کھڑے ہوں گے، آپ کے ماں باپ کھڑے ہوں گے، اس کے علاوہ کسی سے امید نہیں کریے گا۔ کوئی آپ کا بھائی نہیں ہوتا، کوئی آپ کا باپ نہیں ہوتا، آپ کا باپ ہی آپ کا باپ ہے، آپ کا بھائی ہی آپ کا بھائی ہے۔ ارے لوگ تو ایسے کھڑے ہو جاتے ہیں، وہی لوگ آپ کے ایسے خلاف کھڑے ہو جاتے ہیں، آپ سوچنے لگ جاتے ہیں اچھا ایسے بھی ہوتا ہے، دنیا ایسی بھی ہوتی ہے۔ یہ سچ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عورت میں برداشت اور تکلیف سہنے کی طاقت رکھی ہے۔ وہ ہر دکھ اور تکلیف کو برداشت کر سکتی ہے، لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ درد دیے جانے کی بھی مستحق ہو۔ اور جن لوگوں کو یہ لگتا ہے نا کہ عورت کو تڑپانے سے، تکلیف دینے سے، ترسانے سے اس کی محبت میں، اس کی شدت میں اضافہ ہوگا، تو یہ ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ ساری زندگی ہم مردوں کو یہ سکھایا جاتا ہے کہ مرد روتے نہیں، کاش یہ بھی سکھایا جاتا کہ مرد رلاتے بھی نہیں ہیں۔ باپ کو کس عمر تک کمانا چاہیے؟ باپ کو کس عمر تک کمانا چاہیے یہ بیٹے ڈیسائیڈ کرتے ہیں، عمر نہیں۔ کوشش کریں کہ اس بقرہ عید پر گائے اونٹ بکری ہی نہیں بلکہ اپنے دل میں چھپی نفرت، کینہ، حسد اور بغض بھی ذبح کر دیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میری محبت تو دیکھو، جو فرشتے شام کو تمہارے گناہ میرے پاس لاتے ہیں، صبح انہی کے ہاتھ میں تمہارا رزق بھیجتا ہوں۔ عورت 3 وقت اللہ کے بہت قریب ہوتی ہے۔ نمبر 1، حمل کے دوران جب وہ ماں بننے والی ہوتی ہے، اس حالت میں عورت کی دعا خاص طور پر قبول ہوتی ہے کیونکہ وہ ایک نئی زندگی کو جنم دینے والی ہوتی ہے۔ نمبر 2، بچے کو دودھ پلاتے وقت جب عورت اپنے بچے کو دودھ پلا رہی ہوتی ہے تو اس وقت اس پر اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے اور اس کی دعا قبول ہوتی ہے۔ نمبر 3، رات کے آخری پہر یعنی تہجد کے وقت جب عورت تہجد کے وقت اٹھ کر اللہ کو یاد کرتی ہے تو اس کی کوئی دعا رد نہیں ہوتی۔ جس نے بھی لکھا ہے بہت پیارا لکھا ہے کہ آنکھوں کا پانی اور دل کی کہانی ماں کے سوا کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ بقرہ عید کے دن 3 ایسے کام جو ہر مسلمان کو ضرور کرنے چاہیے ورنہ قربانی ادھوری رہ جائے گی۔ بقرہ عید صرف جانور ذبح کرنے کا نام نہیں ہے، اس دن کے کچھ احکام ایسے ہیں جو ہر مسلمان کو کرنے ہی کرنے ہیں۔ پہلی چیز، صبح کی نماز کے بعد کچھ نہ کھانا تاکہ آپ قربانی کے بعد سب سے پہلا نوالا اسی گوشت کا کھائیں۔ حدیث سے ثابت ہے کہ رسول اللہ بقرہ عید کے دن قربانی سے پہلے کچھ نہیں کھاتے تھے۔ دوسری چیز، عید کی نماز پڑھنا لیکن قربانی سے پہلے۔ حدیث سے ثابت ہے کہ ہماری عید کی پہلی چیز نماز ہے، پھر قربانی۔ جس نے نماز سے پہلے قربانی کر دی وہ دوبارہ کرے۔ تیسری چیز، قربانی خود کرنا یا کم سے کم سامنے کھڑے رہنا۔ رسول اللہ نے حضرت فاطمہ سے فرمایا، اے بیٹی اپنی قربانی کے پاس کھڑی ہو جاؤ کیونکہ جب پہلا قطرہ گرے گا تمہارے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ تو یاد رکھو، بقرہ عید صرف ایک رسم نہیں، یہ اللہ سے وفاداری کا امتحان ہے۔ گھر میں کام کرنے والی خواتینوں سے میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، جب آپ تھک کر بھی مسکرا دیتی ہیں، جب اپنی خواہشوں کو بچوں کی ضرورت پر قربان کر دیتی ہیں، جب بنا شکوہ کے گھر کو جوڑ کر رکھتی ہیں، تو یاد رکھیے اللہ آپ کی ہر آہ، ہر آنسو اور ہر صبر کو دیکھ رہا ہے۔ اللہ تمہیں 7 بیٹے دے، ایک بیٹی ضرور دے۔ بیٹے جگیروں کے وارث ہوتے ہیں، بیٹیاں جنازوں کی وارث ہوتی ہیں۔ بیٹے 7 بھی ہو ساری رات میت میں بیٹھ کے روتے نہیں، بیٹی 1 بھی ہو ساری رات چارپائی سے اٹھتی نہیں۔ یا اللہ پاک میرے بھائی کو اتنا کامیاب کر دے کہ وہ تیرے علاوہ کسی کا محتاج نہ رہے۔ السلام علیکم بکرا بھائی، اس بقرہ عید میں کیسا لگ رہا ہے آپ کو؟ وعلیکم السلام۔ اللہ کی راہ میں قربان ہونا میرے لیے فخر اور خوشی کی بات ہے۔ یہ صرف قربانی نہیں بلکہ محبت، ایمان اور بندگی کا پیغام ہے۔ دعا ہے کہ سب کی عید خوشیوں اور برکتوں سے بھر جائے۔ بقرہ عید مبارک۔